ان لوگوں کی جھوٹی عقیدت کا بھانڈا پھوٹ جائے جو مولا علی کا نام لے کر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ بھئی مولا علی کا نام لینا ہے تو پھر مولا علی کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا، مولا علی کے جو ارشادات ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو رجوع الی الحق کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پیش کیا تھا کوفہ والوں نے، نہج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 6 ہے، کوفہ والوں نے مولا علی کی بڑی شاندار دعوت کی، آپ کو بڑے قصر میں، بڑے محل میں بلایا۔ مولا علی نے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عالی شان محلات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ فرمایا جب انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، تو پھر مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جہاد کرنے دو۔ تو مولا علی اس خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرما رہے ہیں۔ خطبہ نمبر 96 میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا، فما ارى احدا منکم یشبہہم، ایسی شان والے تھے حضور کے صحابہ کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ان کی مثل نہیں، ان جیسا نہیں ہے۔ لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، صبح اس حال میں کرتے تھے کہ پریشان حال ہوتے، بال بکھرے ہوتے تھے۔ وقد باتوا سجدا وقیاما، اور حضور کے صحابہ کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی تھیں۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، آگے فرمایا، یراوحون بین جباہہم وخدودہم ویقفون علی مصر الجمر من ذکر معادہم کأن بین اعینہم رکب المعزا من طول سجودہم۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اپنی پیشانیوں اور رخساروں کو وہ زمین پر رکھتے تھے اور قیامت کے خوف سے انگاروں کی طرح تڑپتے نظر آتے تھے، اور ان کی پیشانی پر لمبے سجدے کے نشانات ایسے تھے جیسے بکریوں کے گھٹنے پر گوشت جمع ہوتا ہے تو ایک نشان سا بن جاتا ہے، ایسے حضور کے صحابہ کے ماتھوں پر، پیشانیوں پر سجدوں کی علامات تھی۔ قرآن بھی کہتا ہے نا، تراہم رکعا سجدا، وہ دیکھنے والے تو دیکھے گا حضور کے صحابہ کو کس حال میں، رکعا سجدا، کبھی تجھے رکوع کرتے نظر آئیں گے، کبھی سجدہ کرتے نظر آئیں گے، یعنی جب بھی دیکھو گے اس حال میں دیکھو گے، دنیا میں یا غفلت میں ڈوبا ہوا ان کو نہیں پاؤ گے۔ تراہم رکعا سجدا، تم حضور کے صحابہ کو کیسے دیکھو گے؟ رکوع اور سجدہ کرتے دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ تو مولا علی بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، فرمایا کہ حضور کے صحابہ رات سجدوں میں گزارا کرتے تھے، قیام میں گزارا کرتے تھے، اپنی پیشانی کو، اپنے رخساروں کو زمین پر رکھا کرتے تھے اور ان کے ماتھوں پر سجدوں کی علامات تھیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اذا ذکر اللہ حملت اعینہم حتی تبل جبوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو روتے، اور ایسے روتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور ان کے گریبان آنسو سے تر ہو جاتے تھے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح سخت چلنے والی آندھی سے بڑے بڑے مضبوط اور قد آور درخت ہلنے اور ڈولنے لگتے ہیں، حضور کے صحابہ اللہ کے خوف سے ایسے تڑپتے اور ڈرتے تھے۔ تو یہ حضرت علی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب خطبہ نمبر 119 میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا، این القوم الذی دعوا الی الاسلام فقبلوہ، وہ لوگ کہاں چلے گئے جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔
وَقَرَأُوا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ، اور انہوں نے قرآن پڑھا اور اس پر مضبوطی سے عمل بھی کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ قوم کہاں گئی، کہاں چلے گئے وہ ایسے پیارے لوگ؟ اسلام کی طرف بلایا گیا تو دوڑے چلے آئے، قرآن پڑھا بھی اور اس پر مضبوطی سے عمل بھی کیا۔ تو کون سے لوگ تھے وہ جن کے بارے میں مولا علی فرماتے کہ وہ لوگ چلے گئے؟ اور کہاں چلے گئے؟ تو وہ حضور کے صحابہ ہی تھے نا، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ۔ آگے فرماتے ہیں وَهُيِّجُوا إِلَى الْقِتَالِ فَوَالِهُ وَوَلَهُ النِّكَاحِ إِلَى أَوْلَادِهَا، فرمایا کہ انہیں جہاد پر جب بلایا گیا، تیار کیا گیا، ذہن بنایا گیا ان کا جہاد کے لیے، تو وہ جہاد پر ایسے فریفتہ ہو گئے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے فریفتہ ہوتا ہے۔ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا دودھ پینے کے لیے دوڑتا ہے، حضور کے پیارے صحابہ کو جب جہاد کا کہا جاتا تھا تو حضور کے صحابہ جہاد کے لیے ایسے دیوانہ وار دوڑے آتے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا دودھ پینے کے لیے دوڑ کر آتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ وَصَلَبُوا السُّيُوفَ أَغْمَادَهَا، انہوں نے اپنی تلواروں کو نیاموں سے باہر نکال لیا۔ وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ، اور وہ زمین کے چاروں طرف پھیل گئے۔ زَحْفًا زَحْفًا وَصْفًا صَفًّا صَفًّا صَفًّا، فرمایا کہ انہوں نے تلواریں نیام سے نکال لی، زمین میں پھیل گئے، فوج در فوج، دستے اور دستوں کی صورت میں۔ فرمایا بعد ان ہلاکا، ان میں سے بعض وہ صحابہ جو جنگ میں ہلاک ہو گئے یعنی شہادت کی موت پا گئے، وبعد النجا، اور بعض وہ ہیں جو جنگ سے غازی بن کر لوٹے، نجات پا کر لوٹے۔ تو جو صحابہ حضور کے جنگ سے زندہ واپس لوٹے ان کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لا یبشرون بالاحیاء، وہ اپنے زندہ باقی رہنے پر خوش نہیں۔ ہم جنگ سے فتح یاب ہو کر بچ کر آ گئے، وہ بچ کر آنے پر خوش نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن ہے، وہ شہادت ان کا مطلوب ہے نا، مقصود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ، بعض اوقات ایسا ہوتا، یہ صحابہ کے کرام کے بارے میں روایتیں واضح حدیثوں میں آئی پڑی ہیں، کیا جنگ ہوئی نا، جنگ کے بعد جو صحابہ بچ جاتے وہ آپس میں کبھی بیٹھتے کہتے یار دیکھنا ہمارا فلانا دوست بھی شہادت کا رتبہ پا گیا، ہم رہ گئے، تو کہتے چلو آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں اللہ کی قسم ہے اگلی جنگ آئے گی نا ہم سر توڑ محنت کر کے جنگ لڑیں گے اور شہادت کا رتبہ پائیں گے۔ وہ شہادت پانے کے لیے قسمیں اٹھایا کرتے تھے، میں نہیں کہتا، یہ بھی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان صحابہ میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو راستہ دیکھ رہے ہیں کہ کب ہماری شہادت کا وقت آتا ہے، کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ تو جو انتظار کر رہے ہیں شہادت کا، کیا ان کے جذبات، ان کی کیفیات کیا بدل گئیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، وہ بدلے نہیں، وہ دنیا سے جانے تک اسی کیفیت اور جذبے کے پر قائم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مولا علی فرماتے ہیں حضور کے صحابہ جنگوں کے لیے گئے، علاقے فتح کیے، بعض شہادت کا رتبہ پا گئے اور بعض جو بچ گئے غازی بن کر لوٹے، تو زندہ رہنے پر وہ خوش نہیں، کیوں؟ شہادت کی وہ تڑپ رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا جو شہید ہو چکے ہیں وَلَا يُعَزُّونَ عَنِ الْمَوْتَى، جو شہید ہو گئے وہ لوگوں سے کسی تعزیت
یا اظہار افسوس کی وہ امید نہیں رکھتے. وہ انہیں یہ نہیں چاہیے کہ لوگ ہمارے مرنے پر، شہادت پر ہمارا افسوس کریں، آ کر اللہ کا حکم کہیں. وہ جو جا چکے، شہادت کا رتبہ پا چکے، وہ اتنے خوش ہیں کہ کوئی ان کے گھر میں آ کر تعزیت کرے اور آ کر اللہ کا حکم کہے اور افسوس کرے ان کے چلے جانے پر. حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے وہ صحابہ جو شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں، وہ اس بات کی تمنا نہیں کرتے کہ کوئی ان کے گھر میں جا کر کہے جی اللہ کا حکم. وہ جانے والے وہ جا کر خوش ہیں. اور یہ اللہ کا قرآن 4 پارہ جہاں شہیدوں کی حیات کا ذکر ہے وہ پڑھیں. اللہ فرماتا ہے فارحین، وہ جو شہید ہے نا، وہ اللہ کی نعمتیں، انعامات، رزق، اللہ کی طرف سے ملنے والی عزتیں، پروٹوکول دیکھ کر فرحین، وہ بڑے خوش ہیں. وہ کیا ہیں؟ بڑے خوش ہیں. تو جو اللہ کی طرف سے انعام پا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، وہ کب یہ پسند کریں گے کہ کوئی ان کے جانے کے بعد کہے جی بڑا افسوس ہویا جی اللہ کا حکم جی. تو مولا علی فرماتے ہیں حضور کے صحابہ ولا يعزون عن الموتى، موت اور شہادت کا رتبہ ملنے کے بعد وہ لوگوں کی طرف سے تسلی اور تعزیت کو پسند نہیں کرتے. آگے فرمایا مرہ العیون من البکاء، رونے کی وجہ سے صحابہ کی آنکھیں خشک ہو گئی. خمس البطون من الصیام، روزے رکھنے کی وجہ سے ان کا پیٹ ان کی کمر کے ساتھ لگ چکا تھا. اب یہ عبادات اور تقوی کی گواہی مولا علی دے رہے ہیں. تو جو مولا علی کا سچا ملانگ ہے نا، وہ مولا علی کی باتوں کو مانے گا اور صحابہ کرام کی شان ہی بیان کرے گا، بکواس نہیں کرے گا. جو پھر بکواس کرے گا اس کا مولا علی کے غلاموں سے کوئی تعلق ہے؟ بولیں وہ مولا علی کی پارٹی نہیں. کیوں؟ اس پارٹی کے لیڈر مولا علی حضور کے صحابہ کی عظمتیں بیان کرنے والے ہیں. اچھا، ان فالتو لوگوں کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا نا، کہ اصل میں مولا علی تقیہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تقیہ کیا ہوتا ہے؟ حق کو چھپا جانا، جھوٹ کا سہارا لے لینا. اچھا جی، اگر بقول تمہارے مولا علی ہر جگہ تقیہ کرتے تھے، ہم کہتے ہیں جی مولا علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، تم گالیاں دیتے ہو. ہم مولا علی تقیہ کرتے تھے. ہم کہتے ہیں، تم کہتے ہو وہ مولا علی کے دشمن تھے، خلافت مولا علی کا حق تھا، حضرت ابو بکر حضرت عمر نے چھین لیا. اگر تو مولا علی اپنے حق کے لیے اٹھے کیوں نہیں؟ پھر کہتے ہیں جی وہ ایک تھے، وہ اتنے سارے تھے، تو ایک علی ان کا کیسے مقابلہ کرتا؟ میں نے کہا پھر آج کے بعد شیر خدا نہ بولا کرو گے. شیر خدا بھی کہتے ہو اور ادھر سے یہ بزدلی والے کام بھی مولا علی کے کھاتے میں ڈالتے ہو. اسی نہج البلاغہ کے اندر مولا علی نے لکھا ہے، مولا علی نے فرمایا، مولا علی ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ حق کے خلاف چلے گا میں اس کے ساتھ لڑوں گا، اس کے مقابلے میں اٹھوں گا. اور فرمایا مجھے کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو میں علی کو ان کے خلاف لڑنے سے روک سکے جو حق کے خلاف اٹھنے والے ہیں. اگر یہ باتیں مان لی جائیں کہ مولا علی کا حق تھا، صحابہ نے قبضہ کر لیا، تو مولا علی تو فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے، مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے، کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو علی کو حق کے خلاف چلنے والوں کے مقابلے میں لڑنے سے روک سکے. کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا. تو اہل سنت مسلمانوں تمہیں مبارک ہو. مولا علی کی بہادری کے بھی دل و جان سے اگر قائل ہیں، ماننے والے ہیں تو سننی ہے. یہ ڈرامہ کرتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ ان ظالموں نے ایک جھوٹی فلم بنائی، جھوٹی فلم کے اندر اتنا بزدل بنا کے مولا علی کو انہوں نے پیش کیا. کیا ہے فلم میں؟ حضرت عمر آگ لے کر چلے گئے مولا علی کے دروازے پر، باہر آؤ، آ کر بیعت کرو حضرت ابو بکر صدیق کی، نہیں تو گھر کو آگ لگائیں گے. نہیں نکلے. مولا علی پیچھے بیٹھے ہیں، جو انہوں نے بنایا ڈرامہ جھوٹا. حضرت فاطمہ زہرا کو آگے کر دیا، جاؤ دروازے پر.
اب آپ ایمانداری سے بتائیں، دشمن دروازے پر ہو، کوئی غیرت والا مرد اپنی بیوی کو بھیجتے دروازے پر؟ بولیں نہیں بھیجتا۔ جب آپ نہیں بھیجتے تو مولا علی ایسا کریں گے؟ اچھا پھر دروازہ نہ کھولا، انہوں نے فلم میں دکھایا جس بندے کو انہوں نے حضرت عمر کی جگہ پیش کیا، وہ آ کر اول خول بول رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، دروازے کو آگ لگا دی، ٹانگیں مارنا شروع کر دی۔ حضرت فاطمہ زہرا ایسے کھڑی دروازے کو دھکا دے رہی ہیں، ادھر سے حضرت عمر زور لگا رہے ہیں، ٹانگ ماری، دروازہ گرا حضرت فاطمہ زہرا کے اوپر، نیچے زمین پر آ گئی، اوپر سے آ کر انہوں نے ڈنڈے سوٹے مارے، وہیں فوت ہو گئی۔ یہ فلم میں دکھایا، اور مولا علی سامنے بیٹھا، سامنے بٹھایا ہوا ہے۔ جو ڈرامہ انہوں نے بنایا کہ مولا علی کے سامنے نبی کی صاحبزادی کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ان کو قتل تک کر دیا گیا، اور مولا علی آرام سے بیٹھے ہیں۔ تف ہے کمینو ایسی جھوٹی فلم بنانے والے، جھوٹو، آج کے بعد مولا علی کا نام نہ لیا کرو، تم لوگ ڈرامہ کرتے ہو، تم لوگ ڈرامہ کرتے ہوئے کہتے ہو مولا علی شیر خدا ہے۔ اگر شیر خدا مانا ہوتا تو اتنی بڑی مولا علی کی توہین، کوئی آپ کی بیوی پر کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے، آپ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، حالانکہ آپ کے نکاح میں جٹ کی بیٹی ہوگی، کسی کے نکاح میں گجر کی بیٹی ہوگی، کسی کے نکاح میں راجپوت کی بیٹی ہوگی۔ جب آپ بھٹی کی بیٹی، راجپوت کی بیٹی، جنگڑ کی بیٹی کے لیے کسی بھی برادری کی بیٹی جو آپ کے نکاح میں ہے، آپ اس کے خلاف، اس کے حق میں لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو مولا علی کے نکاح میں کسی جٹ کی بیٹی نہیں، رسول اللہ کی بیٹی تھی۔ یہ ڈرامہ رچاتے ہیں، ڈرامہ رچاتے ہیں، ڈرامہ رچاتے ہیں، حقیقت سوائے جھوٹ کے پلندوں کے ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں ذرا سنو، یہ کہتے ہیں جی انہوں نے ایسا ایسا کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ تو روزے رکھنے والے تھے، وہ تو عبادتیں کرنے والے تھے، وہ تو راتوں کو جاگنے والے تھے، وہ تو لمبے لمبے اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے۔ اور آگے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں مرغ العیون من البکا، اتنا صحابہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے ان کی آنکھیں خشک ہو جاتی تھی۔ خمس البطون من الصیام، روزے اتنے رکھتے کہ ان کے پیٹ پیچھے کمر کو لگے ہوتے۔ اللہ اکبر، دعائیں مانگ مانگ کر، زبال الشفاء من الدعاء، ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے تھے دعائیں کرتے کرتے۔ اور آگے مولا علی فرماتے ہیں عبادت کے اثر کی وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے چہروں کا جو رنگ ہے وہ زرد ہو جاتا تھا۔ کیا ہو جاتا تھا؟ اب یہ ٹولہ حضرت عمر کو اور حضرت ابو بکر کو حضرت علی کا دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں، صحابہ کو مولا علی کا دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں۔ مولا علی ان کی تعریفیں کرتے کرتے اینڈ میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک اخوانی، فرمایا یہ میرے بھائی ہیں، الذاہبون، جو چلے گئے چھوڑ کر، یہ کیا ہے؟ میرے دشمن نہیں کہا، کیا کہا؟ یہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اسی نہج البلاغہ سے ایک اور خطبہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی کائنات، مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نے حضرت عثمان غنی کے نام لکھا خط۔ وہ خط اس خطبے کے نہج البلاغہ صفحہ نمبر 449 ورقے دفعہ سا کھبا، خطبہ نمبر 163 ہے۔ اس میں مولا علی کے خط کا ذکر ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت عثمان غنی کو خط لکھا۔ خط لکھنے کے دوران ارشاد فرمایا اے عثمان، قد نلت من سحرہ ما لم ینالا، فرمایا اے عثمان، اللہ نے آپ کو ایک ایسی عظمت عطا فرمائی ہے جو نہ ابو بکر صدیق کو ملی نہ عمر فاروق کو ملی۔ قد نلت من سحرہ،
ما لم ينالہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کا داماد ہونے کا دوہرا شرف عطا فرما دیا۔ داماد مانا حضرت علی نے حضرت عثمان کو مصطفیٰ جان رحمت کا داماد مانا، اور یہ کہا کہ ڈبل داماد اللہ نے آپ کو بنایا ہے مصطفیٰ کا۔ اگر لڑائیاں ہوتی تو مولا علی یوں ارشاد فرماتے۔ اب آگے سنیے گا، یہ دیکھ موٹا سے لکھا ہوا ہے دربارہ عمر، کیا مطلب؟ مولا علی کا وہ فرمان جو آپ نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا۔ اب یہ مولا علی کا فرمان خطبہ نمبر 219 ہے، صفحہ نمبر 541 ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں للہ بلا فلان فقد قوم الاولاد ودوى العمد خلف الفتنة وأقام السنة ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں خدا فلاں کے شہروں کو برکت دے۔ یہ فلاں سے مراد کون ہے؟ حضرت عمر۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر نے جو شہر آباد کیے، جو شہر فتح کیے، اللہ حضرت عمر کے ان شہروں کو برکت دے۔ ان شہروں کو کیا دے؟ برکت دے۔ آگے فرمایا اور ان کی حفاظت فرمائے کہ اس نے کجی کو راست کیا، یعنی ٹیڑوں کو حضرت عمر نے سیدھا کیا۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں حضرت عمر نے ٹیڑوں کو کیا کیا؟ سیدھا کیا۔ ہاں، میں بھی کہوں گا یہ جو تم لوگ ٹیڑے ہوئے پھر رہے ہو نا، مولا علی فرماتے ہیں حضرت عمر ٹیڑوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کی محبت اپنے دل میں بسا لو اس سے پہلے کہ مولا عمر تمہیں سیدھا کریں۔ سمجھ آ گیا نا؟ تمہیں یاد کرنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان۔ حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ظل عمر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کے سائے سے شیطان دوڑ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر سے کون چڑھتا ہے؟ کون بھاگتا ہے؟ مومن تو نہیں نہ بھاگتا، مومن تو حضرت عمر سے محبت کرتا ہے۔ مولا علی خود فرماتے ہیں، فرمایا ابو بکر اور عمر کی نفرت اور علی کی محبت کسی مومن کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ان کی نفرت اور میری محبت مومن کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی وہ سینہ مومن کا نہیں ہوگا، منافق کا سینہ ہوگا کہ جس کے دل میں ان کی نفرت ہو، میرا پیار ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو جو صحابہ کی نفرت دل میں پالتے ہیں اور مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں، میں انہیں کہوں گا کان کھول کر مولا علی کا فرمان سن لو۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر کا بغض، ان کی نفرت اور ان کی دشمنی اور میں علی کی محبت کسی مومن کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا کسی کافر بے ایمان کے سینے میں ہو سکتا ہے، مومن کے سینے میں ان کی نفرت اور میرا پیار جمع نہیں ہو سکتے۔ مومن وہی ہے جس کے دل میں صحابہ کا بھی پیار ہو، مولا علی کی بھی محبت ہو، وہی مومن ہے۔ جو ہے بولنے سبحان اللہ۔ تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اللہ حضرت عمر کے شہروں کو برکت دے، اللہ حضرت عمر کے شہروں کی حفاظت کرے۔ حضرت عمر نے ٹیڑھی راہ پر چلنے والوں کو کیا کیا؟ سیدھا کیا۔ اللہ اکبر۔ وَأَقَامَ السُّنَّةَ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضور کی سنت کو قائم کیا۔ کس چیز کو قائم کیا؟ اب بتائیں اگر حضرت عمر نے رسول اللہ کی بیٹی کو قتل کیا ہوتا تو مولا علی کیا فرماتے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ کی سنت کو قائم کیا؟ تو میں پوچھتا ہوں ان سے، کیا یہ سنت ہے؟ جو تم لوگ ڈرامے بنا رہے ہیں کیا یہ سنت ہے؟ تو پتہ چلا یہ ساری
من گھڑت باتیں ہیں، حق یہی ہے جو مولا علی کی زبان سے جاری ہوا تھا۔ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا وَأَقَامُوا السُّنَّةَ، حضرت عمر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اور سرکار کی اہل بیت کے ہرگز دشمن نہ تھے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے اور سرکار کی سنت کو زندہ کرنے والے تھے۔ کیا ان خطبات کے بعد کیا یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ حضرت علی کی اور حضرت عمر کی آپس میں دشمنیاں تھیں؟ صحابہ کی ان کی دشمنیاں تھیں آپس میں۔ اب آگے ایک اور خطبہ آ رہا ہے، خطبہ نمبر ہے 146۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتوحات ہو رہی تھی، اسلامی سلطنت کی حدود بڑھتی جا رہی تھی، علاقے شہر ملک کے ملک فتح یاب ہوتے جا رہے تھے، تو حضرت عمر نے ارادہ فرمایا کہ ایران کو فتح کرنے کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ ایرانیوں کو تکلیف تو ہونی ہے، حضرت عمر نے کیا ارادہ کیا؟ ایران کو فتح کرنے کے لیے میں خود۔ یہ نہج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 146 ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اوپر پہلے انہوں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وقد استشارہ فی الشخوص لقتال القرص بنفسہ، کہ حضرت عمر نے جب ایران کو خود بنفس نفیس جا کر فتح کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت حضرت عمر نے حضرت علی سے مشورہ کیا۔ یہ ایک باب بند ہے، چیپٹر۔ اب آگے کیا ہے؟ حضرت عمر نے جانے کا ارادہ کیا تو مولا علی نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا وَمَقَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَقَانُ النِّظَامِ من الخرز يجمعه ويدمه فإن انقطع النظام تفرق الخوز وذهب ثم لم يجتمع بهذا أثيره أبدا والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام وعزيزون بالاجتماع فكن قطبا واستدير الريح بالعرب وأصلهم دونك نار الحرب فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقدت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدعو وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك ان الاعاجم ان ينظروا اليك غدا يقولوا هذا اصل العرب فان قطعتموه استرحم فيكون ذلك اشد لقلبهم عليك۔ اب یہ الفاظ را غور کرنا جو عربی تھوڑی سی جانتے ہیں۔ فرمایا فيكون ذلك اشد لقلبهم عليك، ایک ہوتا ہے قلب نقطوں والے کاف سے اور ایک ہوتا ہے قلب کتاب والے کاف سے، یہ وہ والا کاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ گئے نا ایران، اے عمر آپ کو ایرانی دیکھیں گے نا تو کتوں کی طرح آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے دشمن بن کے۔ اگر آپ ایران میں گئے نا خود تو ایرانی آپ کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے ان ينظروا الیک غدا یقولوا ھذا اصل العرب، عرب کا اصل، عرب کا اصل، عرب کا مڈ، عرب کا بڑا سردار یہ ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں فَإِذَا قَطَعْتُمُوهُ اسْتَرَحْتُمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَشَدَّ لِقَلْبِهِمْ عَلَيْكَ وَطَعْمِهِمْ فِيكَ، فرماتے ہیں وہ پھر کتوں کی طرح آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ اینڈ والی بات سنائی، اب آگے سناتا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا قیم بالامر، یعنی حاکم اور امیر کی حیثیت سے آپ ہار کے دھاگے کی مانند ہیں۔ ہار ہوتا ہے نا کس چیز میں پرویا ہوتا ہے؟
हार किस चीज़ में परोते हैं? धागे में। हज़रत अली हज़रत उमर को कह रहे हैं कि आप अगर ईरान जाएंगे, ईरान को फतह करने के लिए, आपको नहीं पता आपकी अहमियत क्या है। फरमाते हैं आप हैं हाकिम, आप हैं अमीर, आप हैं खलीफा। और हाकिम ऐसे होता है जैसे हार के अंदर धागा। हाकिम कैसे होता है? जैसे हार के अंदर, सारे हार को किसने कंट्रोल में लिया होता है? धागे ने लिया होता है ना। अगर धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं ना। तो मौला अली ने हजरत उमर को कहा आप ऐसे हैं मुसलमानों में जैसे हार के अंदर धागा होता है। अल्लाह। आगे फरमाया जो मोतियों या जवाहिरात को जमा रखता है, बस अगर धागा टूट गया तो मोहरा भी टूट जाएगा और हार के दाने बिखर जाएंगे, फिर किसी तरह इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। फरमाया आज अगरचे अगरब वाले कम हैं, लेकिन दीन इस्लाम के सबब वो सब पर भारी हैं और अपने इज्तिमा और इत्तिहाद के बाइस सब पर गलबा रखते हैं। आप क्या करें? मौला अली फरमाने लगे हजरत उमर से, फरमाते हैं आप क्या करें? फरमाया फकुन कुतबन, चक्की देखी है ना हाथ पर चलने वाली, जिसके अंदर वो दलिया बनाते हैं, वो पत्थर वाली चक्की होती है, ऐसे चलाते हैं ना। तो हजरत अली इरशाद फरमाते हैं हजरत उमर से, चक्की के अंदर जो लोहे का कील होता है ना, जिसके जोर पर सारी चक्की चलती है, वो एक कील है, पूरी चक्की को काबू करता है और बीच में आने वाले दानों को भी पीसता है। समझ आ गई ना। तो हजरत अली इरशाद फरमाते हैं ऐ उमर फकुन कुतबन वस्तदिर रिहा बिल अरब व अस्लिहिम दूनका, आप ऐसा करें कि मुसलमानों के अंदर जैसे चक्की के अंदर बीच में लोहे का कील होता है ना, आप ऐसे मुसलमानों के दरमियान लोहे का कील बन कर रहे हैं। वो लोहे का कील दरमियान में रहकर पूरी चक्की को कंट्रोल करता है। आप भी यहाँ इस्लाम का सेंटर है, मरकज है मदीना, यही रहकर चक्की के कील की तरह सारे लोगों को यहीं बैठे आप कंट्रोल करें। यानी इस्लाम का सरप्रस्त माना हजरत अली ने हजरत उमर को, और कहा कि जैसे वो चक्की का कील मरकजी किरदार अदा करता है ना, उसी के जोर पर चक्की चलती है। तो आप ही के जोर पर आप आज अरब इकट्ठे हैं, और आप अगर उधर चले गए तो इन्होंने क्या देखना है? मरकज खाली हो गया, मदीना खाली हो गया। मदीने को खाली देखकर लोग मदीने पर हमला कर देंगे, और उधर जब आप जाएंगे ईरान के अंदर तो ईरानी आपको देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहना है यही वो बंदा है वहीं बैठा आर्डर चला रहा था, इसी की वजह से हमारी कमर टूट रही है, हमारा सत्यानाश हो रहा है। आपको देखकर ऐसे पड़ जाएंगे जैसे कुत्ते पड़ते हैं बंदे को। हजरत अली कह रहे हैं हजरत उमर से, आप ना जाएं ईरान, ईरानी आपको कुत्तों की तरह पड़ जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो फरमाया अगर आप जाएंगे और इन्होंने मौका पाकर आपको अगर नुकसान कर दिया आपका और आपको शहीद कर दिया तो क्या होगा? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं वो जो इस्लाम का एक इज्तिमाई हार है ना, जिसको आपने धागे के अंदर पुराया हुआ है, वो धागा आप हैं। अगर आप शहीद हो गए, वो धागा टूट गया तो इस्लाम के सारे मोती बिखर जाएंगे। इधर से यहूदी हमला करेंगे, उधर से ईसाई हमला करेंगे, इधर से फारसी हमला करेंगे, सारे यकदम टूट पड़ेंगे अगर आप ऐसा करते हैं, मरकज छोड़ते हैं या उधर जाते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा ये है, जैसे चक्की दा किल एक थां ते रह के सारे काम कर लेंदा है, तुसां भी इत्थे डेरे जमाओ, इत्थे रह के गुलामां नूं भेजो, रवाना फरमाओ, इंशाअल्लाह इस्लाम के लिए फतूहात हो जाएंगे। ये मौला अली ने इतनी मोहब्बत भरा ये मशवरा हजरत उमर को दिया। तो ये मशवरा देना किस बात की दलील है? हजरत अली हजरत उमर के खैर खा थे या दुश्मन थे? बोलिए, खैर खा थे ना, दुश्मन या मुखालिफ नहीं थे। ऐसे कीमती मशवरे उनको दिए जाते हैं जिनकी जान आपको बहुत अजीज हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो दर्स हो बयान हुआ, अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल